خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع وہ ہے جس پہ پوری دنیا ڈسکشن کر رہی ہے، یعنی اسرائیل اور ایران کا آپس میں جو ایک دم ڈائریکٹ کنفرنٹیشن، ڈائریکٹ اٹیکس کا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلے ہاریزونٹل ایسیمیٹریکل وارفیئر تھا، دونوں اپنی اپنی پراکسیز یوز کر رہے تھے، لیکن اس وقت اٹیکس ڈائریکٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا حالات ہوتے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، 1 اپریل اسرائیل نے ڈرون سٹرائک کیا ایران کی کاؤنسلر بلڈنگ پہ ڈمیسکس میں، جس میں ان کے 7 اسلامک ریولیوشنری گارڈز کاپ آفیسرز مارے گئے۔ اسٹرائک جو تھا اس نے، دیکھیے ڈائریکٹ اٹیک کرنا ایک ملک کا دوسرے ملک کی کاؤنسلیٹ کے اوپر کسی تیسرے ملک میں، اٹس اے ہیوج، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ پہلی دفعہ کیا بھی نہیں ہے اسرائیل نے، یہ پہلے بھی ڈائریکٹ اٹیک کرتے رہے ہیں، لیکن کسی کی کاؤنسلیٹ پہ جا کے اٹیک کرنا یہ کچھ کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایران نے پہلی دفعہ ڈائریکٹ اٹیک کیا اس کے جواب میں اسرائیل پر۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے 99% جو میسائلز تھے جو ایران نے لانچ کیے ان کو انٹرسیپٹ کر لیا، لیکن سننے میں یہ آیا ہے گارڈین کی رپورٹ کے مطابق کہ اس میں جو میزائلز ہٹ کیے ہیں انہوں نے کافی نقصان اسرائیل میں ایران کی میزائلز نے پہنچایا ہے۔ اچھا، ایک طرف الجزیرہ کی رپورٹ آتی ہے کہ یہ جو میزائلز ہٹ ہوئے ہیں یہ صرف ایران سے نہیں ہوئے بلکہ عراق اور یمن سے بھی بھیجے گئے تھے، تو they were sent by 3 countries، عراق، یمن اینڈ ایران۔ آف کورس ایران کے جو پراکسیز وہاں پر ہیں، اور جو یہ ریڈ تھا اٹ کراس دیئر ایئر بیریئرز اسرائیل کا، اور ٹیل اویو میں بھی اس کے دھماکے سنے گئے، اور سنا رپورٹ کے مطابق آسمان جو ہے جب ادھر دھماکے ہی دھماکے تھے، جب ان کو انٹرسیپٹ کیا جا رہا تھا ان میزائلز کو، تو ظاہر ہے جب ٹارگیٹ کسی چیز کو ہٹ کرے گا تو دھماکہ بھی ہوگا، ایکسپلوژن بھی ہوگی اور پھٹے گا بھی وہ آسمان میں ایک چیز۔ تو ایک طرف حزب اللہ ہے نارتھ میں، ساؤتھ میں حوثیز ہیں، اور بہت سارے ایران کے بیک جو ان کے ملیٹیاز ہیں وہ عراق اور سیریا سے آپریٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک ہاریزونٹل ایسکلیشن تو بہت عرصے کی چل رہی تھی۔ دیکھیے راتوں رات نا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایران نے ایک دم رات کو سوتے ہوئے ان کو خیال آیا کہ ہم کو اس قسم کا اٹیک اسرائیل پہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سالہ سال سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ سعودی عرب ایک طرف ہے، ان کے اپنی پراکسیز ہیں، ایران کی اپنی ہیں، یو ایس اور اسرائیل کا ایک اور نیکسس آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈرون اٹیکس اسرائیل نے جب کیے، پہلے انہوں نے حزب اللہ کمانڈرز پہ کیے تھے اور پھر دمشق پہ، ان کی کاؤنسلیٹ پہ۔ پہلی دفعہ تو وہ چپ تھے، جب دوسری دفعہ وہ ڈائریکٹ آپ کی کاؤنسلیٹ پہ کوئی ملک کرے گا تو کوئی بہت ہی عجیب و غریب ملک ہوگا جو اس کو بھی در بڑھ جائے گا، کڑوا گڑ پی لے گا اور ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ اب ہوا کیا ہے، ایران نے جو کارروائی کری ہے اس پہ ان کا کہنا یہ ہے، جو ان کا گارڈین کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ گارڈین میں انہوں نے یہ خبر دی کہ ایران نے کہا کہ ہمارا مشن اکمپلش ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے میزائلز جو ہیں اس کو اسرائیل کی ایئر اسپیس روک نہیں سکی، مطلب داخل تو ہم ہو گئے، یعنی انگریس کین بی میڈ، انہوں نے اسکریمبل کر کے اس کو ختم کیا زیادہ تر کو، وہ ایک ریئیکشن ہے، مگر یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی ایئر اسپیس کے باہر ہمارے تمام میزائلز روکے، ایسا بھی نہیں تھا۔ سو دے ہیو میڈ دیئر پوائنٹ، دا پوائنٹ ہیز بین ڈریون ہوم، کہ تم اگر اس طرح کرو گے تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ہم ریئیکٹ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران جو ہے کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ ہمارا مشن اکمپلش ہو گیا؟ جو ان کا گارڈین کے بیان کے مطابق تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک لمیٹڈ آپریشن کیا ہے، اور اس لمیٹڈ آپریشن کو انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے، تو بظاہر یہ نظر نہیں آتا
کہ وہ آگے اس معاملے کو طول دیں گے. دوسری جانب ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کا ریئیکشن کیا ہوگا. کیا وہ ان کے اٹیکس پہ خاموشی اختیار کر لے گا, اس کو ایک لمیٹڈ اٹیک ہی سمجھے گا, یا وہ مزید حملے کر کے یا مزید ڈائریکٹ اٹیکس کر کے ایسکیلیٹ کرے گا. اگر معاملہ بڑھ جاتا ہے تو یہ جنگ جو ابھی تک پراکسیز کے تھی اور اے سیمیٹریکل تھی اور ہاریزونٹل تھی, وہ ورٹیکل رخ اختیار کر لے گی. اور دوسرے ممالک کے بھی جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی لامحال کوئی سائڈ تو لینی پڑے گی. بہت سے کم ایسے ممالک ہوں گے جو ایک نیوٹرل سٹینس رکھ پائیں گے. یو ایس جو اسرائیل کا ایلائی ہے وہ اس جنگ میں انوالو ہو سکتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یو ایس ویسے بھی یوکرین وار میں بہت زیادہ انوالو ہے. دوسری جانب وہ چائنا کے جو مسائل ہیں, چائنا ان کے لیے جو مسائل ہیں کہ چائنا ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے, اس کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا وہ اس وقت انوالو ہونا چاہے گا؟ لیٹسٹ پاپولیرٹی پولز کے مطابق جو بائیڈن کا پاپولیرٹی گراف کافی گر گیا ہے. کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی لیگیسی یہ ہو کہ ہی انوالوڈ یو ایس ان another war, جو یو ایس اس وقت غالباً افورڈ نہیں کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزوں میں, اور اگر امریکہ انوالوڈ ہوگا تو کس حد تک ہوگا؟ گارجین کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے رپورٹ کیا کہ ڈیفنس چیف لوئڈ آسٹن نے اسرائیلی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کری ٹو ڈسکس ارجنٹ ریجنل تھریٹس, اور انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ مکمل سپورٹ یو ایس کی اس پہ بھروسہ رکھ سکتا ہے کہ کوئی بھی طریقے سے اسرائیل کے اوپر اٹیک ہو, حملہ ہو, تو یو ایس اس کا مکمل طریقے سے ساتھ دے گا. انٹرسٹنگلی آج ڈان اخبار کی یہ خبر تھی کہ یو ایس نے اسرائیل کو کہا ہے کہ ہم اگر آپ ڈائریکٹ کوئی اٹیک کریں گے تو ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے, ہم اس سے فاصلہ رکھیں گے. اب یہ دو بالکل کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں اور میں گارجین رپورٹ کر رہی ہوں. اور اس کے علاوہ پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر سعودی عرب, جس نے جو اپنی ایک تمام ملکوں کی فوج بنائی ہوئی ہے, جس کو جنرل راحیل شریف ہیڈ کر رہے ہیں, جس میں ایک کلیئر موقف ہے کہ اگر ایران کسی طرح سے, خصوصاً ایران سعودی عرب کے لیے خطرہ بنے گا یا اٹیک کرے گا, تو اس صورت میں وہ جوابی کارروائی وہ جو فوج ہے وہ ان پہ کرے گی. اب کیا سعودی عرب کا ادھر کیا اسٹیٹس ہوگا؟ میں ایک بات اور بتاؤں, آج سما ٹیلی ویژن کی خبر تھی کہ 70 کروڑ یو ایس ڈالرز, 70 بلین ہے شاید کروڑ, جو اس طرح کی خطیر رقم, وہ انہوں نے وعدہ کیا ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے. 16 اور 17 کو سینئر لوگ سعودی عرب کے پرنس, ان کے جو نمبر 2 ہیں اور جو بھی اور وہ ہیں, ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے پاکستان میں 16 اور 17 میں, 17 اپریل کو یہ معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو اس صورت میں پاکستان کا اگر یہ ہو جاتا ہے اور یہ ایسکلیٹ کرتی ہے سچویشن, تو پاکستان کدھر کھڑا ہوگا؟ بجائے اس کے کہ بعد میں پاکستان نیو جرک ریئیکشن دے. پاکستان کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں, جو ہمارا فارن آفس کا ادارہ ہے, اس کو بیٹھ کے اس پہ اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لے کے ایک بہت تفصیلی بات کرنی ہوگی. میں نے ایک پروگرام پہلے بھی ریکارڈ کرایا تھا اور وہ 2 دن پہلے چلا ہے. میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یونائٹڈ نیشنز کو یہ ضرور قدم اٹھانا چاہیے کہ سیکیورٹی کاؤنسل سے نکل کر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بورڈ پہ لے کے اس معاملے کا, اس کو کم از کم فی الحال ڈی ایسکلیٹ تو کریں نا سچویشن کو. حل تو بہت دور کی بات ہے. آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.